السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، خبریں کافی زیادہ ہیں تو میں تیز جو ہے وہ میں اس ویلاگ کو آگے لے کے چلوں گا۔ میرے خیال میں آپ کوشش بھی کر لیں گے تو 1.5 کے اوپر جو ہے آپ یہ ویلاگ نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ میں نے ساری چیزیں کور کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے آج مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی، اس کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ایک دم بڑے اگریسو موڈ کے اندر آج نظر آئے، قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے خطاب کیا۔ اس کی کیا ریزن تھی، ہو کیا رہا ہے، پس منظر کیا ہے، میں دونوں چیزوں کو، جو سیاسی معاملات ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا، اور قانونی معاملات، پہلے آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کر کے اس کے بعد میں اس پہ انالیسس بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لیکن جلدی جو دیگر خبریں ہیں ذرا پہلے اس کو کور کر لیں۔ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تھا۔ فروخ وڑائچ صاحب PNN کے اندر انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے اپنا نیا، اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا تھا کہ جی یا ان کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کہی تھی۔ تو اس کے اوپر کافی کرٹیسزم ہو رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر، تو کہ جی یہ کس قسم کی انہوں نے بات کی ہے، سیاسی سوچ والا بندہ تو اس قسم کی بات کر نہیں سکتا۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک اپنا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ دھمکی نہیں دی تھی بلکہ سیاسی بات کی تھی، عمرانی فتنہ اور جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی۔ ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب مختلف اوقات کے اوپر جو ہے عمران خان اور PTI کو لے کے جو ہے وہ کافی دھمکی آمیز لہجہ جو ہے استعمال کرتے ہیں، دیر از نو ڈینائنگ دس فیکٹ۔ تو اب انہوں نے اس کی جو ہے وہ ایک تفصیلات شیئر کی ہیں، اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد میں جو درج مقدمات ہیں اس کی تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں۔ اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جی مختلف تھانوں میں 26 مئی کو گزشتہ برس 26 مئی کو مختلف تھانوں میں 15 مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے۔ ان کی فہرست جو ہے اس میں 2014 کے بھی 2 مقدمات اس میں شامل ہیں۔ سال 2022 اور 2023 میں 26 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں۔ تو اسلام آباد کی حد تک جو ہے مختلف تھانوں میں اب اس وقت 28 مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ ابھی پچھلے دنوں کرن ناز جو سما کے اوپر ایک اینکر ہیں، رات 10 بجے کا شو کرتی ہیں، ان کے پروگرام میں اندر آئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات کی تعداد ہے وہ 40 ہے۔ سو یہ پوائنٹ آف ویو کہ جی عمران خان صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ جی سینچری مکمل ہو گئی ہے تو 143 ہو گئے، یہ فیکچولی انکریکٹ ہے۔ ایکچولی اتنے مقدمے نہیں ہیں۔ ہاں، PTI کے دیگر رہنماؤں کے خلاف اگر آپ مقدموں کی تعداد بیچ میں ڈال دیں، PTI کے کارکنوں کے خلاف، رہنماؤں کے خلاف، اور اس میں عمران خان صاحب کے مقدمے بھی بیچ میں ڈال دیں، تو پھر یہ تعداد جو ہے اوبیسلی 100 سے کراس کر جاتی ہے۔ لیکن بذات خود عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمے ہیں اس کے بارے میں یہ فگرز کافی کم ہیں نسبتاً۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے، سہیل وڑائچ صاحب سینئر تجزیہ کار، انہوں نے فہد شہباز صاحب دنیا TV کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور جنرل باجوہ کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ میری تنخواہ سے زیادہ خوش نہیں تھے، سہیل وڑائچ صاحب نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اینکرز کی زیادہ تنخواہوں پہ ناراض ہوتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اینکرز کو پیسے کم ملنے چاہیے، زیادہ ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ PTI کے دور میں جو مختلف میڈیا ورکرز کی تنخواہوں پہ جو کٹ لگے تھے اس کے پیچھے بھی جنرل باجوہ کی سوچ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میڈیا کا جو پیٹرن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میڈیا کو جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ PTI کے دور کے اندر میڈیا انڈسٹری کا بہت برا حال ہوا تھا، بہت سے لوگوں کے، خیر کووڈ بھی بیچ میں آیا، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن ویسے بھی جو ہے میڈیا انڈسٹری بڑی ذبح حالی کا شکار رہی، اور کئی چینلز کے اندر جو ہے 50% تک جو ہے کٹس لگے، بلکہ کچھ کیسز میں تو 50% سے بھی زیادہ لگے۔ میں خود چند لوگوں کو جانتا ہوں، مطلب ایک اینکر کو میں جانتا ہوں جس کی تنخواہ پہلے 20 لاکھ تھی، 50% کا کٹ لگا وہ 10 لاکھ ہو گئی۔ ایک اور اینکر کے حوالے سے اس کی سیلری 10 لاکھ تھی، وہ کٹ لگا تو وہ 2,20,000 روپے ہوگی یا 2.5 لاکھ روپے ہوگی۔ مطلب اس طرح کے کٹس جو ہیں وہ لگے مختلف اینکروں کے۔ آپ کے بھائی کا بھی کٹ لگا تھا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ کٹ جو ہے پھر ریوائیو بھی ہو گیا تھا، مطلب میں پوری طرح رپورٹ کرتا ہوں اس کو۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا ابھی ریسنٹلی لاہور کے اندر، اس کے اندر ایک بڑا بیہودہ نازیبہ قسم کا ایک پوسٹر، بلکہ ایک نہیں 2-3 ایسے پوسٹرز تھے وہ سامنے آئے تھے، اور اس کے اندر مریم نواز کے حوالے سے بڑی ہی بیہودہ قسم کی گفتگو جو ہے وہ لکھی گئی تھی۔ تو یہ بیسکلی یہ جو صاحب ہیں، یہ داڑھی والے، ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اردو پوائنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ جی میرے گھر پہ 4 ڈالے آ گئے تھے، تو میں گھر کی پچھلی جو دیوار ہے اس کو پھلانگ کے جو ہے میں وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کے میں زبان پاک آ گیا، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا بہت غلط لکھا تھا، وہ ایسی زبان جو ہے مجھے استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈالے والے جو ہے میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے،
تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا. میرا صرف اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ڈالوں کے پریشر میں آ کے پھر آپ کو معافیا مانگنی پڑے. یا تو پھر ایسا کام کریں کہ ڈالے آ بھی جائیں تو آپ کہیں جی میں اپنی بات کے اوپر کھڑا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر 4 ڈالے دیکھ کر آپ معافیا مانگنے کے اوپر اتر آئیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سارا کچھ آپ نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو لکھا ہوا تھا وہ بےہودہ, غلیظ اور گھٹیا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو معافی بھی مانگنی پڑی. سو آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے. دوسرا, کل ہم نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا تھا. یہ عمر صاحب, جن کا کل پی ٹی آئی کے ایک رہنما جن کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے, ان کا گریبان پکڑا گیا تھا اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور میں نے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آج سے چند سال پہلے 2019 میں میں نے ایک تصویر شیئر کی تھی اپنے اور اپنے بیٹے کی, تو اس کے اوپر انہوں نے گالیاں لکھی تھیں وہاں پہ, اور انہوں نے میرے بیٹے کو بھی جو ہے گالی نکالی تھی. تو آزاد جموں کشمیر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ایک ممبر کی جانب سے آج مجھے ایک فون آیا اور انہوں نے معذرت کی اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی ہم خود آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر صاحب کی جانب سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات کے اوپر, لیکن یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یا آپ کے اولاد کو جو ہے اس طرح گالی نکالی جائے. تو میں نے کہا جی اٹس اوکے, اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے. اور یہ میں ابھی بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جس طرح لوگ پولیٹیکل ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے. میں کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص نے ذاتی طور پہ مجھے کچھ کہا ہوا ہے ماضی کے اندر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب اگر اس کے ساتھ کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے تو ہوتا رہے, ڈزنٹ میٹر. نہیں, میرا ہمیشہ 15 سالہ جرنلزم کے اندر ہمیشہ میں نے کتاب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. میں آج بھی اپنی اسی بات کے اوپر قائم ہوں, بلکہ اسی سے کچھ ریلیٹڈ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں اور قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا ہے, میں اس کے اوپر بھی جو ہے اپنی کامنٹری ذرا اینڈ کے اوپر کروں گا. پہلے میں آپ کو رپورٹ کر دوں کہ آج وہاں پہ ہوا کیا کیا ہے. اظہر مشوانی کی گمشدگی. اظہر مشوانی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں. اس سلسلے میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا موقف دیا ہے اور انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا ہے. ظاہری بات ہے ابھی تک گرفتاری نہیں ڈل رہی, تو پھر کون سا ادارہ جو ہے وہ مانے گا کہ اظہر مشوانی ہے کدھر. انہوں نے راولپنڈی بینچ کے اندر جو ہے اپنا موقف دیا ہے اور ہائی کورٹ نے ان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو تسلی بخش یا غیر تسلی بخش آپ کس طرح قرار دیں گے جب ایک ادارہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. اور سائبر کرائم ونگ کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی جاؤ جا کے اظہر مشوانی نے لاب کے لے کے آؤ. میرا خیال میں شاید جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اظہر مشوانی کہاں پہ ہوگا. ظاہری بات ہے یہاں پہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے, لیکن پھر ظاہری بات ہے لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے دور میں جب لوگ گم شدہ ہو جاتے تھے تو پی ٹی آئی اس کے لیے کیا کرتی تھی؟ کچھ بھی نہیں کرتی تھی. بلکہ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گم شدہ افراد کے لیے جو ہے ایک لیجسلیشن ایک دفعہ ہونے لگی تھی, تو گم شدہ افراد کے لیے جو فائل بنی تھی وہ فائل ہی گم شدہ ہو گئی تھی. ماشاءاللہ وہ فائل ہی گواچ گئی تھی. یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا. تو یہ تاریخ بڑی پڑی, بٹ سٹل یہ بہت ناانصافی ہے, یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے کہ اظہر مشوانی کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ کدھر ہے. اور میرے لیے تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خیر خیریت سے ہو. ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو یہ, اور پھر اس کے بعد اس کی لوکیشن کیا ہے, وہ ہے کدھر اس وقت. پروڈیوس ہونا چاہیے, کسی کورٹ آف لاء میں پروڈیوس ہو, چاہے بڑے سے بڑا اس کے الزام ہے, لیکن اس کو پروڈیوس کیا جانا چاہیے. اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے, اینڈ دس از ویری ویری ورینگ یہ جو کچھ بھی. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, میں زیادہ تر تجزیہ کاروں, اینکر پرسن سے, صحافیوں سے اس بات پہ اختلاف کر رہا ہوں کہ جو کچھ اس مومنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہے, چکو لے جاؤ چک کے مارو انہوں چھتر ایزی انہیں فیک اکاؤنٹ بنائے نے. میں کہتا ہوں انہوں نے کچھ بھی کیا ہے. ان فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ہمارے خلاف بھی بہت سے ٹرینڈ چلائے گئے, بےہودہ قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے, گالیاں دی جاتی تھیں, سب کچھ ہوتا تھا. بٹ سٹل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو غائب کر دیا جائے. قانونی طور پہ کارروائی کریں, جو کچھ بھی کرنا ہے کورٹ آف لاء کے اندر وہ جائیں, کیس ہو, جج صاحب اس کا فیصلہ دیں اور اس کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تک آپ قانون اور آئین کی حکمرانی کے اوپر کام نہیں کریں گے تو ایک دن یہی ساری چیز واپس آ کے ڈسے گی آپ کو. ہو سکتا ہے کل کو, آج سے 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, میں کہنا چاہتا ہوں اس کو آن دا ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غائب ہو جاؤں, ہمارے ہی نہ پتہ لگے کیڑا کوئی ڈالا آیا, کیڑا کوئی چک کے لے گیا, کچھ پتہ نہیں. تو کم از کم آن ریکارڈ ہونا چاہیے کہ جب سب کچھ چند سیاسی ورکرز کے ساتھ ہو رہا تھا تو میں نے تب بھی آواز ضرور بلند کی تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ حسان نیازی, میں نے ان کے حوالے سے بھی کل میں نے بات کی تھی. ان کو لاہور سے جناب کراچی پہنچا دیا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دوسرے شہر میں ان کو لے جایا جا رہا ہے. کل ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب جو خود بھی ایک تجزیہ کار ہیں,
انہوں نے اپنی اس بیٹے کی گرفتاری کے خلاف جو ہے ایک درخواست بھی اب دائر کر دی ہے. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی عبوری ضمانت جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ مسترد ہو گئی ہے اور انہوں نے فاروق حبیب کی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر جو ہے مسترد کی ہے. تفتیشی افسر کے مطابق جی فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے تھے اور یہ انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے. حکومت نے اس سلسلے میں جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے زبیر خان نیازی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اور 3 شریک ملزمان کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع کر دی ہے. اب میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ڈاکٹر یاسمین راشد، اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد انسداد دہشت گردی کا کیس جو ہے وہ بھگت رہی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد، مطلب آپ ذرا ان کی عمر کا لحاظ کریں. میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں آپ ان کے ہاتھ میں کلیکشن کو پکڑا دیں گے تو وہ چلا بھی نہیں سکیں گی. مطلب وہ اتنی ضعیف، اتنی بوڑھی ہیں، کینسر کی پیشنٹ وہ رہ چکی ہیں. وہ اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، لیکن یہ حال ہے کہ آپ اتنی بزرگ خواتین کو جو ہے بیٹھ کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، ان کو جناب کرونا ہو گیا. یہ خبر سامنے آئی ہے. آج ان کو نیب نے جو ہے وہ طلب کر رکھا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اور ان کی عبوری ضمانت کے اندر بھی جو ہے وہ 10 اپریل تک کی اب توسیع ہو گئی ہے. اچھا جی، اب اس کے علاوہ اب ذرا آ جائیں جو آج سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے. سپریم کورٹ میں جناب 11 بجے اس کیس کی سماعت شروع ہونی تھی. اٹارنی جنرل جو ہیں ان کا اب اعلان ہو چکا ہے. تو اٹارنی جنرل جو ہے منصور عثمان صاحب، وہ آج اس کیس کے اندر سامنے آئے. چیف جسٹس نے جو ہے ان کا خیر مقدم کیا، ان کو کہا کہ توقع ہے کہ آپ سے بہترین معاونت ہمیں ملے گی. انہوں نے ریمارکس دیے کہ کارروائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے. سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں. اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی. چیف جسٹس نے کہا کہ جی سیاسی جماعتوں کو فریق بنانے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے نقطہ اٹھایا تھا. جمہوریت کے لیے قانون کی حکمرانی لازمی ہے. قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی. سیاسی درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوگا تو مسائل بڑھیں گے. اس دوران پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اشناک نے کہا کہ جی ملک میں اس وقت انارکی اور فیشزم ہے. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت فیشزم ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے پہلے فیصلہ دیا. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت سوال فیصلے کا نہیں، الیکشن کمیشن کے اختیار کا ہے. سو بیسکلی اٹارنی جنرل جو ہیں، یہ جو کل جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں جس میں 2 ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے ایکچولی فیصلہ دیا تھا اور یہ فیصلہ ایکچولی 4-3 کا ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب اس طرف نہیں جانا چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک نیا معاملہ ہے، یہ ایک نیا ایشو ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ ایکچولی اگر آپ اس چیز کو جا کے ریوزٹ کریں گے تو یہ معاملہ آٹومیٹکلی ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. اٹارنی جنرل ادھر جانا چاہ رہے ہیں، چیف جسٹس کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہاں پہ جانے کا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ عدالتی فیصلہ اگر 4-3 کا ہوا تو کسی حکم کا وجود ہی نہیں جس کی خلاف ورزی ہوئی، جو میں ابھی آپ سے بات کہہ رہا تھا. عدالتی حکم نہیں تھا تو صدر مملکت تاریخ بھی نہیں دے سکتے تھے. 1 مارچ کے عدالتی حکم کو پہلے طے کر لیا جائے. موجودہ کیس میں استدعائی فیصلے پر عمل درآمد کی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ بینچ کے ارکان درخواست میں اٹھائے گئے سوال کا جائزہ لینے بیٹھے ہیں. آپ کا انحصار تکنیکی نقطے پر ہے. سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار درخواست تک محدود نہیں ہوتا. اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں، منسوخ کرنے کا ہے. جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ جی تکنیکی بنیادوں پر معاملہ خراب نہ کریں. سپریم کورٹ کے 1 مارچ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے. اس معاملے کو دوبارہ اٹھا کر عدالت میں پیش نہ کیا جائے. پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ جی ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں کام کرنا ہے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی اعلیٰ قیادت سے بھی ایسے رویے کی توقع ہے. پی ٹی آئی کو پہل کرنی ہوگی کیونکہ عدالت سے رجوع انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ملک میں اس وقت تشدد اور عدم برداشت ہے. معاشی حالات دیکھیں، آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپس میں دست گریبان ہونے کے بجائے ان لوگوں کا سوچیں. علی ظفر نے کہا کہ جی انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تو بحران مزید بڑھے گا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس 90 دن کے اندر شیڈیول ایڈجسٹ کرنے کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن بظاہر 90 دن سے تاخیر نہیں کر سکتا. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ جی اب 90 دن گزر بھی گئے ہیں، آئین کی ہمارے ملک میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. الیکشن تو ہر صورت ہونے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب 90 دن سے زیادہ تاریخ کون بڑھائے گا. سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک بندے کی خواہش پر اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے. اس پر پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ منتخب نمائندے ہوتے ہیں. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کی اپنی جماعت عدم اعتماد لانا چاہے تو اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے. اس پہ علی ظفر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ جی کیا پارلیمنٹ کو اس معاملے کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس پہ علی ظفر نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اختیار پر پارلیمنٹ بحث کر سکتی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر عمل ہو چکا ہے. صدر مملکت کی تاریخ پر الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیا. سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ صدر مملکت کی تاریخ کو تبدیل کر دے.
کیا الیکشن کمیشن 90 دن سے زیادہ کی تاخیر کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا ہے؟ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کی حد تک عدالتی فیصلے پر عمل کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی کیا الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ کے تعین کا اختیار ہے؟ کیا الیکشن کمیشن صدر کی تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے 2 آرٹیکلز کا سہارا انہوں نے لیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے وجوہات بتا کر کہا کہ آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی تاریخ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ جسٹس جاز الاحسن نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن تاریخ تبدیل کرنے کے لیے صدر سے رجوع کر سکتا تھا۔ تمام انتظامی ادارے الیکشن کمیشن سے تعاون کے پابند ہیں، وجوہات ٹھوس ہوں تو ہی کمیشن رجوع کر سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جی کیا الیکشن کمیشن انتظامی اداروں کے خلاف خود کارروائی کر سکتا ہے؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن اداروں کو ہدایت جاری کر سکتا ہے، ادارے عمل درآمد نہ کریں تو عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیچ میں پھر اس کے بعد سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل کا آغاز کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صرف پنجاب کی حد تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے، گورنر کے پی کا معاملہ سپریم کورٹ میں الگ سے چیلنج ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا دفاع اس کے وکلاء کریں گے۔ حکومت سے فنڈز اور سیکورٹی کا مطالبہ کیا گیا، پولنگ اسٹیشن پر فوج تعیناتی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ فنڈ کے حوالے سے کل سیکرٹری خزانہ سے معلومات لے کر تفصیل دوں گا۔ IMF پروگرام کے تحت 170 ارب حکومت نے وصول کرنے تھے، اضافی وصولی کے لیے ضمنی بجٹ دیا گیا۔ جو معلومات ابھی دے رہا ہوں وہ میری سمجھ کے مطابق ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ کیا مزید اقدامات کر کے 20 ارب اضافی نہیں لیے جا سکتے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اضافی ٹیکس لگانے سے عوام کو مزید مشکلات ہوں گی۔ جسٹس منیب نے کہا کہ حکومت نے تخمینہ 170 ارب سے زیادہ کا ہی لگایا ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ 30 جون تک 170 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف ہے۔ IMF کا مطالبہ تھا کہ شرح سود میں اضافہ کیا جائے، شرح سود میں اضافے سے مقامی قرضوں میں اضافہ ہوا۔ جج صاحب نے کہا کہ جی کیا 20 ارب روپے جمع کرنا حکومت کے لیے مشکل کام ہے؟ عام انتخابات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صوبوں کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانا وفاق کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق غریب اور صوبے امیر ہوئے ہیں، معاشی صورتحال سے کل آگاہ کروں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ الگ الگ الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکرٹری خزانہ نے الیکشن کمیشن کے بیان پر کہا تھا، انہوں نے ایسا کہا ہوگا۔ جسٹس جاز الاحسن نے کہا کہ جی معاملہ ترجیحات کا ہے، لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے نکل سکتے ہیں تو الیکشن کے لیے 20 ارب کیوں نہیں نکل سکتے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا الیکشن کے لیے فنڈ دینا صوبے کی ذمہ داری ہے یا وفاق کی؟ جسٹس جاز الاحسن نے کہا کہ الیکشن کے لیے فنڈ فراہم کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ آئین کے تحت سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی جا سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مسئلہ آئینی اختیار کا نہیں، وسائل کی کمی کا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ سیکورٹی حالات کی وجہ سے فوج فراہم نہیں کر سکتے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے سوچا ہو تمام اسمبلیوں کی مدت اکتوبر میں مکمل ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فوج کی نقل و حرکت پر بھی اخراجات ہوتے ہیں، کیا یہ ایسا مسئلہ ہے جسے حل نہیں کیا جا سکتا؟ دہشت گردی کا مسئلہ 90 کی دہائی سے ہے، کیا 90 کی دہائی میں الیکشن نہیں ہوئے؟ کئی سیاسی لیڈرز کی جانیں قربان ہوئی، پیپلز پارٹی کی سربراہ کی شہادت بڑا سانحہ تھا، ان تمام حالات کے باوجود انتخابات ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1988 میں انتخابات اگست میں ہونے تھے، جنرل ضیاء کی وفات کے بعد الیکشن نومبر میں ہوئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 1988 میں الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کس نے کیا تھا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ قائم مقام صدر نے الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کیا تھا۔ 1988 میں بھی فنڈز کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا، سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے سے خلا پر کیا تھا۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ اب کل صبح 11 بجے تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ سو بیسکلی اب اگر اس کا ایک کرکس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہی ہے کہ فنڈز اور سیکیورٹی کو لے کے جو ہے اٹارنی جنرل نے اپنے پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس وقت جج صاحبان کی جانب سے سوالات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب بڑے اگریسو موڈ کے اندر آج نظر آ رہے تھے انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر، اور قومی اسمبلی کے اندر جو ہے انہوں نے کافی اگریسو اپنی اسپیچ کے دوران انہی جج صاحبان کا، یہ جو 2 جج صاحبان کا جو ایک اب اس کو آپ اختلافی نوٹ کہیں، فیصلہ کہیں، جو سامنے آیا ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کو ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک میسج بھی دیا کہ جی جب میں پرائم منسٹر کا آفس جو ہوتا ہے وہ بیسکلی پوری کیبنٹ کا فیصلہ دیتا ہے، کیبنٹ اس فیصلے میں ساتھ شامل ہوتی ہے، میں اکیلے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، اسی طرح آپ کو بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے تمام ججز کو شامل کرنا چاہیے، اور سارے ججز نے جو فیصلہ دیا ہوگا اسے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو بیسکلی یہ میں صرف تھیم آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب میں اس کے اوپر ذرا ایک صرف اپنا کامنٹ دینا چاہوں گا۔ دیکھیے
معاملہ یہ ہے کہ کیا 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے اس بارے میں، بالکل 90 روز کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے۔ کیا ان انتخابات کے سلسلے میں جو سو موٹو نوٹس لیا گیا کیا وہ درست تھا؟ میں نہیں سمجھتا وہ درست تھا۔ میرا خیال میں وہ چیف جسٹس کی جانب سے غلط قدم اٹھایا گیا تھا، اور خود سو موٹو نوٹس لیا اور خود ہی اس کے اندر وہ تشریف بھی رکھ رہے تھے، اور اس بینچ کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا جنہوں نے ایکچولی یہ کہا تھا سو موٹو نوٹس لینے کا۔ تیسری بات یہ، کیونکہ وہ ڈوگر صاحب کا وہ کیس تھا، وہاں سے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا۔ اس کے بعد یہ جس طرح دو جج صاحبان جو ہیں ان کو الگ کر دیا گیا، جبکہ ایکچولی وہ الگ اس بنیاد کے اوپر ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا ڈیسیجن دے دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو الگ کر دیا گیا اور یہ فیصلہ جو ہے 3-2 سے جو ہے وہ سامنے لایا گیا۔ اب اس وقت جو یہ ساری سچویشن ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملات اتنے پولرائز ہو گئے ہیں کہ ہر سائیڈ جو ہے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو ہے معاملات کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ ایک سائیڈ 90 دن میں الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں لگ رہی، دوسری سائیڈ جو ہے وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہی ہے کہ ہم نے الیکشن جو ہیں وہ چاہے جس طرح مرضی ہوں ہم نے کروانے ہی کروانے ہیں۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک پاپولیرٹی کی ویو بھی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ اگر اس وقت الیکشنز ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ ان کا رستہ روکنے کے لیے ہر ممکن حربہ جو ہے استعمال کیا جانا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی جو حکمراں جماعت اس وقت جو یہ الائنس ہے، وہ ان دو جج صاحبان کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی بیس کے اوپر ان کو پالیٹکس کرنے کے لیے، ان کو کیمپیننگ کرنے کے لیے اب کچھ نہ کچھ مل گیا ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر اب اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کے اندر یہ فیصلہ دے بھی دیں کہ جناب الیکشن 30 اپریل کو ہی ہونے ہیں، تو تب بھی پی ڈی ایم جو ہے نا وہ ان کو ایک مدعا مل گیا ہے کہ جناب ایکچولی یہ فیصلہ 3-2 کا نہیں تھا، یہ فیصلہ ایکچولی 4-3 کا تھا، اور انتخابات کے حوالے سے جو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا وہ غلط بنیادوں کے اوپر لیا گیا تھا۔ تو دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنے اپنے کارڈز اس طرح کھیل رہی ہیں، حقیقت ساری یہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔